اگر ان سے نجات مل جائے اور اخلاق حمیدہ انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہونے لگ جائیں تو خود بخود اس آدمی کی جو منزلیں ہیں، اس کے درجات جو ہوتے ہیں، وہ اسی فزیکل میں ورلڈ میں رہ رہا ہے، مطلب اس سے ڈیٹیچ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے سٹیجز میں اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہی نقطہ ہے، یہ جو دوسرے سٹیجز کی بات ہوئی، تو یہ کیا یہ جو عالم ملکوت ہے، یہ ایک تو یہ فزیکل عالم ہے جو ظاہر ہے کہ ہم ان حواس خمسہ میں رہتے ہوئے، طارق صاحب نے شروع میں ہی کہا کہ وہ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے، حواس باطنی کا ڈومین ہے، لیکن یہ جو ذہن ہے، میں دماغ نہیں کہہ رہا، برین نہیں کہہ رہا، میں مائنڈ کہہ رہا ہوں، شعور کہہ رہے ہیں، شعور، یہ جو شعور ہے، کیا یہ شعور اچھے خیال کی صورت میں یا وسوسے کی صورت میں عالم ملکوت میں موجود ہوتا ہے؟ کیا اس بات کو یوں کیا جا سکتا ہے؟ کامران صاحب اس میں سب سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے اس میں یہ جیسے انہوں نے بتایا ایک صحابی کا ذکر کیا، تو جو اسپریچول لوگ ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عارف ہوتے ہیں، ایک معارف ہوتے ہیں۔ عارف وہ ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، بہت سخت قسم کی ریاستیں کر کے اپنے اندر روحانیت کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو تمام چیزیں عام سی کرتے ہیں، عام جیسے جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک، مخلوق سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی 8ویں کلاس کی ابو بن ایڈم کی نظم یاد آ جاتی، بالکل ابو بن آدم جو تھے حضرت God loves those who loves his fellow men۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو عالم ملکوت کی جو بات ہو رہی تھی، تو جیسے عالم الوی اور سفلی کی میں بات کر رہا تھا، تو جو مطلب دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں بھی، ایک خیر کے لوگ ہیں، ایک شر کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، شر کے لوگ بھی عالم ملکوت تک رسائی کر لیتے ہیں، خیر کے لوگ بھی ملکوت تک رسائی کر لیتے ہیں، لیکن جگہیں الگ الگ ہیں۔ جو خیر کے لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی عبادات ریاضات کے ذریعے کرتے ہیں، اور جو شر کے لوگ ہیں وہ نفس کشی کرتے ہیں، پانی میں گھنٹوں تک کھڑے ہو کے مختلف قسم کے جاپ پڑھتے ہیں، ان سے جو جناتی جو روحیں ہیں وہ ان کے پاس آتی ہیں اور ان سے رابطہ کرتی ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کے وہ جو ہے کہ ایک طرح کے اپنی نفس کشی کرتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، منفی اعمال کرتے ہیں جن سے، اور ایسی چیزوں کی جلاتے ہیں جن سے وہ منفی قوتیں، یعنی نقطہ یہ کیونکہ وقفہ لینا ہے کہ خیر اور شر دونوں طریقوں سے اس عالم تک کنیکٹیوٹی ممکن ہے۔ بالکل، کیسے، میں طارق صاحب سے جانوں گا۔ ناظرین، عالمین کو ڈسکس کر رہے ہیں اور 5 ڈیوائن پریزنسز کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جن کو الحضرات الہیہ الخمس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو اس پوری معلومات کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے سفر پہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں اپنے سیکوینس آف پروگرامز میں، اور گفتگو اب اس جگہ پہ پہنچی ہے کہ ہم عالم ملکوت کو یہاں پہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا علی محمد خان صاحب، ایک سوال تھا، یہ جتنی آپ کے جو ایریا ہے مخفی علوم کا جو ایریا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں مخفی علوم تو بیسیکلی علم مخفی نہیں ہے، بیسیکلی وہ دنیائیں مخفی ہیں کہ جن سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور علوم ٹرانسفر کر رہے ہیں اس عالم ناسوت میں۔ جادو، ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں جادو پہ، سائیکک فینومناز ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز ہیں۔ تو یہ جو ان تمام علوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں، آپ بھی ان علوم کے ماہر ہیں، تو یہ علوم کے حاصل کرنے والے لوگ کیا عالم ملکوت میں جھانک رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ اس طرح سے؟ کامران صاحب، اس میں ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ مختلف قسم کی جو مجاہدے ہوتے ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی نفس کشی کی ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں، جیسے حبس دم ایک پریکٹس ہوتی ہے، سانس روک لینا، اور پھر مراقبہ تنفس نور ہوتا ہے کہ آپ سانس بند کر کے فیل کرتے ہیں کہ روشنی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے، اور آپ کبھی کبھی جو ہے ان دا فارم آف سلیپ آپ کچھ سوچ کے سوچتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہوگی، آپ کو آپ کی روح عالم مثل تک چلی جاتی ہے اور وہ چیزیں یعنی فائنڈ آؤٹ کر کے، جس کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، اس میں جھانک لیتے ہیں آپ اس حالت میں۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز پہلے عالم مثل میں ہوتی ہے، پھر اس کی، چونکہ عالم مثل کا مطلب یہ ہے کہ کاپی، جیسی عالم ناسوت کی جو چیز عالم ناسوت میں ہونی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ عالم مثل میں ہوتی ہے۔ اچھا، میں اس کو سمجھانے کے لیے، میں طارق صاحب ایک چیز جو ہماری ڈیلی لائف کا ایکسپیرینس ہے، ایک پروجیکٹر ہے مثال کے طور پہ، جو جس میں سے روشنی نکل رہی ہے، اور جب وہ روشنی کسی پردے پر پڑے گی تو تصویر بنے گی،
اس سے پہلے وہ پروجیکٹر سے جو روشنی نکل رہی ہے وی کین ناٹ میک اینی سینس آؤٹ آف اٹ انلیس اٹ اسٹرائکس اے سرفیس اور وہ پھر تصویر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو کیا مثال کے طور پر ہم عالم ملکوت کو اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں؟ جی اس کا نام عالم مثال اسی لیے رکھا گیا ہے. ملکوت تو عالم ملکوت تو تھوڑی سی صوفیانہ سی ڈیفینیشن ہے. اللہ پاک کے جتنے بھی احکامات ہیں, اچھا یہاں عرض کرتا چلوں انگلش میں بڑا اچھا نام ہے, بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے عالم مثال کا, ورلڈ آف کریشن. ورلڈ آف کریشن. جی اللہ جب بھی کوئی چیز کریٹ کرنا چاہتا ہے وہ ورلڈ آف کریشن میں وہ ایونٹ پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں صرف اسکرین پر, ہمارے ہاں سے مطلب عالم ناسوت میں وہ صرف ڈسپلے ہوتا ہے, یعنی اس کی پروجیکشن عالم ناسوت میں کریٹ وہ وہاں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ڈسپلے یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹائم اور اسپیس کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, اور جہاں وہ ریکارڈڈ ہے وہاں کوئی ٹائم اسپیس کا تصور نہیں, پابندی نہیں, پابندی نہیں ہے. اب جب آپ روحانیت کے سفر پہ چلتے ہیں عالم ناسوت میں, تو آپ آہستہ آہستہ حواس خمسہ کے کو سبڈیو کر رہے ہوتے ہیں, ختم تو کر نہیں سکتے, اور باطنی حواس کو اوپر لا رہے ہوتے ہیں. پھر ایک لیول ایسا آ سکتا ہے کہ آپ اسی عالم ناسوت میں آپ کی آنکھ عالم مثال میں کھل جاتی ہے, وہاں آپ واقعہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ایگزیکٹلی اس دنیا میں کب ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اگلے لمحے بھی ہو سکتا ہے اور وہ 50,000 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو عالم مثال میں سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے درج ہیں. انٹرسٹنگلی لوح محفوظ کا جو ایک تصور ہے ہر ریلیجن میں, وہ بھی عالم مثال سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے تمام احکامات لوح محفوظ پہ درج ہیں سوائے اللہ کی صفات کے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے تمام احکامات جس میں سارے ایونٹس بھی شامل ہیں وہ سارے کے سارے عالم مثال میں ریکارڈڈ ہیں. اچھا, اور عالم مثال سے جیسا کہ بات ہو چکی, ارواح انسانی جو ہے, انسانی روحوں کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے, اور ملائکہ کا تعلق بھی. یعنی یہ دو مین مخلوق ہیں جو عالم ملکوت سے کانٹیکٹ کر کے انفارمیشن لے سکتی ہیں. وہ ریئل ورلڈ میں آنے کے بعد انٹرپریٹ کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ الگ ہے. علی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صحیح کہا کہ علوی اور سفلی عالم مثال ہو یا عالم اور جو بھی عالم ہے, ان سب میں بھی پھر طبقات ہیں. یہ جو عالم مثال ہے یہ ہر وقت ہمارے ارد گرد رہتا ہے. ایکچولی یوں سمجھیں یہ ایک بہت بڑا گلوب ہے جس کے اندر عالم ناسوت ہے. ٹھیک ہے. ہم چھوٹا ڈومین ہے, ہمارے ارد گرد کائنات میں یہ موجود ہے. اس کو کسی انداز میں ڈائمنشن سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی 4th یا 5th ڈائمنشن ہے جس میں یہ 3 ڈائمنشنز مقید ہیں, پیوست ہیں؟ اگر ہم کچھ اس طرح سے سمجھنا چاہیں کہ ایک ڈائمنشن ٹائم اسپیس کی ہے اور باقی جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں وہ ٹائم لیسنس کی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پھر ایک ہی ڈائمنشن میں یہ سب کچھ شامل ہے. کیونکہ میں اس کو وہاں ریلیٹ کر رہا ہوں اسٹرنگ تھیوری میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 ڈائمنشنز ہیں, تو کیا یہ عالم مثال بھی کوئی 4تھی 5ویں 6ٹھی ڈائمنشن ہو سکتی ہے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں, لیکن ان دو یعنی عالم ناسوت کے بعد جتنی بھی ہیں ان میں فردر جتنے بھی طبقات ہیں وہ سب ظاہر ٹائم لیسنس کی ہیں, ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہیں, لیکن وہ بالکل ایک ڈائمنشن ہے. میں کیونکہ ظاہر ہے یہ ڈسکشن آج ہم ریپ اپ نہیں کر پائیں گے اس پروگرام میں, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ریورنڈ صاحب, ریورنڈ کرسٹوفر ہاک, جو آپ کے ہیں وہ جو ایک ورڈ آف گاڈ لوگوس کا جو تصور ہے جو آپ ذکر کر رہے تھے, اس کو پھر آپ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب کامران صاحب 2-3 باتیں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. ایک تو بات ہو رہی تھی نور کی, اور بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی نور اور لائٹ کا جو ڈفرنس ہے. بائبل میں جو ون آف دا ڈیفیکلٹ پیسیجز, بلکہ ڈیفیکلٹ کیا آپ اس کو کثیف کہہ لیں, جان چیپٹر 1, گاسپل آف جان چیپٹر 1 ہے, جو شروع ہی لوگوس کے ساتھ ہوتی ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اینڈ دین اٹ گوز آن. اب یہاں جو لوگس کہا گیا, جان لوگس کو کہہ رہا ہے جیسس کرائسٹ کو, المسیح کو جو ہے وہ لوگس کہہ رہا ہے. اور اس میں پھر وہ آگے چل کے بات کرتا ہے نیکسٹ ورسز میں, وہ کہتے ہیں اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اور اس کی ایگزیکٹ یہ ایکسپلینیشن ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لائٹ والا نور نہیں ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ لائٹ دیٹ کمز ڈائریکٹلی فرام ود ان گاڈ. تو ایک تو یہ چیز اس میں کنیکٹ ہونے والی تھی. سیکنڈ جو ہے کہ بائبل میں ہمیں جو جب عالمین کی ہم بات کر رہے ہیں, سینٹ پال کا جو لیٹر ہے کورنتھینس, 2 کورنتھینس کا لیٹر, اس میں چیپٹر 12 میں وہ کہتا ہے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, انفیکٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہمسیلف, جو کہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا, اینڈ دیر ہی ریسیوز ریویلیشنز. تو ان عالموں کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے دیٹ از ویری مچ پاسبل. اور جو بات کر رہے تھے کہ خواب میں, خواب کے علاوہ بھی دوز ہو آر کنیکٹڈ ود گاڈ کین transcend this world into that
عالم یا ان عالمین میں جو ہے وہ ٹرانسینڈ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اب جان جو ہے اب اسی کی بات کرتا ہے کہ جب ہم کرسچن کانسیپٹ کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں کہ مسیح خداوند جب زندہ ہو گئے آفٹر دی ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ، تو وہ اپیئر ہو جاتے تھے، دیواروں کے اندر سے بھی گزر کے ٹائم کو بھی وہ کر لیتے تھے. اب اس کو میں کنیکٹ کر رہا تھا کہ مادے کی کثافت کی جب بات ہو رہی تھی کہ مادہ جو ہے وہ ویزیبل فارم میں ہے، ہم کسی دوسری دیوار کے پار جو ہے وہ نہیں جا سکتے، لیکن اگر اس میں باڈی جو ہے وہ دکھ بھی رہی ہے اور وہ ٹرانسینڈ بھی ہو رہی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، تو اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ مادے کی کثافت کی، جو کہ مختلف عالموں کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس اگر آپ دینا چاہیں کیونکہ وی ہیو رن آؤٹ اس آف ٹائم. میں جو طارق صاحب نے بات کی تھی کہ قرآن کی ایک آیت ہی میں اس میں پڑھ دیتا ہوں کہ سورہ روم میں جب پیشن گوئی دی گئی تھی رومیوں کے غلبے کی، تو اس میں یہ ہے للہ الامر من قبل من بعد، جو کچھ پہلے اور بعد میں وہ اللہ کے حکم سے. تو یہ سب کچھ جو ہم آج کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو چکا ہے، عالم مثال میں کاپی موجود ہے، آلریڈی وہ سی ڈی بن کے وہاں موجود ہے، اب صرف یہ پلے ہوتی ہے یہاں پروجیکٹ ہو رہی ہے. جی ہاں. تو یہ ڈیفینیٹلی اب ہم اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ جب کر لیتے ہیں تو پھر اس حد تک بھی ہم جا پاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا گھر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو پھر وہ ہم راضی بے رضا اللہ ہو کے پھر ایک دوسری کنڈیشن میں پہنچتے ہیں کہ پھر ہماری جو ول ہے اس پہ پھر کام ہونے شروع ہو چکے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس جو ایک پری ڈیٹرمنڈ جو ایک سچویشن تھی اس سے ہم باہر آ جاتے ہیں. اور پھر ہماری مرضی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ پھر بندے کی مرضی کو بھی کنسیڈر کر کیا جاتا ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، اور ٹھیک ہے اس کے لیے یہ چیز پسند کر دی گئی تھی لیکن اس وقت یہ نہیں چاہ رہا، تو تقدیر بھی بدل دی جاتی ہے، اس کی موت بھی ٹل جاتی ہے، یا اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کسی کی موت اس دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ناظرین میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا. ناظرین ٹاپک جو ہم نے آج شروع کیا روحانیت کے سفر میں، ہم عالمین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم جس ڈائمنشن میں اس گفتگو کو لے کے جا رہے ہیں تو آبجیکٹو اس کا یہاں پہ ایک فلسافیکل ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس روحانیت کو سمجھنے کے سفر پہ نکلیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سمجھنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ اس کو کسی نہ کسی انداز میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اختیار کریں، تو اس سفر میں ہمیں ٹول کے طور پر یہ عالمین یقیناً کام آ سکتے ہیں. ڈسکشن از ناٹ اوور یٹ آن عالمین، اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کو عالم ملکوت کو سمجھتے ہوئے اس کے بعد جو اوپر اس کے عالمین ہے جس میں عالم جبروت ہے، اس کے بعد عالم لاہوت ہے، اور آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ عالم ہاہوت ہے، اس ڈسکشن کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.